نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین، 26 نومبر 2023 جیلم میں مرزا علی انجینئر صاحب، محمد علی انجینئر صاحب، ان کی اکیڈمی پہ حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم ہم وہاں پہنچے تھے، اور ان کی جو آگے انتظامیہ کے لوگ تھے ان سے کچھ دیر میں نے مذاکرات کیے۔ چونکہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو آئی جو کافی دنوں کی خاموشی کے بعد تھی، جس میں انہوں نے یہ تہمت اور یہ الزام لگایا ہے کہ جناب ہم موپ لے کر گئے تھے اور ہم نے وہاں نعرے بازی کی، اور اس طرح کے الزامات، اور پھر بہت ساری انہوں نے جھوٹ پر مبنی باتیں کی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہاں جب ہم گئے تو باقاعدہ پولیس نے اور ان کے لڑکوں نے موبائل چھیننے کی کوشش کی، بند کروانے کی کوشش کی، اور بعد ازاں پھر جب ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگے تو ان کے ایک نوجوان نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے اوپر بات کیجئے، لیکن یہ بات کی بات ہے، لیکن اس میں بھی ان کے کچھ لوگ بدتمیزی اور بدتعزیبی کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو کچھ کہا، ابھی آپ اس کو سنیں اور میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ بھائی ویڈیو میں یہ چیلنج کیا تھا کہ تم فوج لے کے میرے گھر آ جاؤ، سینکڑوں بندے اکٹھے کر کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا؟ دیکھیے ابھی آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ لوگ موپ لے کر آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو جمع کیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو انجینئر صاحب آپ حلفاً یہ بات کریں، اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ طلاق کے ساتھ یہ قسم کھا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور ہم جو ہے نا وہ وجہ اور سبب بنے، حالانکہ ہم تو 8:45 بجے آ گئے تھے اور چند لوگ تھے۔ یہ تو آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے جب لوگوں کو پوری دنیا میں پتہ چلا کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے، تو پھر لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہوئے، اور وہاں آپ سے تو آپ کے ارد گرد اور پڑوس کے لوگ بھی تنگ ہیں، اور وہ اس دن ہمیں مبارکیں پیش کر رہے تھے، وہ پھول لے کر آئے تھے، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی پریس کانفرنس آپ نے کیوں کی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا آ چکا تھا۔ کیوں کی یہ بھی میں بتاتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کسی مسجد کو جگہ نہیں دی، وہاں کے علماء نے ہم سے رابطہ کیا، وہاں کی تنظیمات ہم سے آ کر ملی، اہل سنت و جماعت کے علاوہ غیر مقلد حضرات بھی وہاں پر پہنچے اور ان سب نے ہمیں پیشکشیں کی، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ چونکہ صحافی حضرات نے ہم سے بات کی کہ آپ ہم سے بات کریں، تو ہم نے کہا بات کرنے کی مناسب جگہ پریس کلب ہے، تو لہٰذا ہم پریس کلب میں آپ کو پریس کانفرنس کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں، جو کہ ہم نے وہاں کیا، اور جو ہمارا آئینی اور قانونی حق تھا اس کو بھی آپ نے غلط رنگ دیا، اور یہ بات بھی آپ نے کی۔ آپ ان دونوں باتوں پر قسم اٹھا کے حلفاً یہ بات کریں کہ ایسا ہوا تھا، تو پھر آپ کا پتہ چلے گا۔ یقیناً آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یا تو آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو جھوٹ پہنچایا گیا ہے۔ آپ تصدیق کریں کہ آپ کے لوگ کس رعونت، کس تکبر کے ساتھ اور کس بدماشی کے ساتھ نیچے بات کر رہے تھے۔ ایک آدمی جو ہم سے بات کر رہا تھا، اس کی گفتگو کا ایک حصہ آپ نے لگایا، اس میں بھی تضاد پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کی، اور مجھ سے ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 12 بجے تک آپ انتظار کریں۔ ہم پرامن انتظار کرتے رہے۔ 12 بجے کے بعد ہم نے پولیس سے رابطہ کیا، جب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے آپ دوسروں پر تہمت اور جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ آپ اس باب میں خود واللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے موب جمع کیا، ہم نے جناب یہ سارے کام کروائے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کتنا بڑا جھوٹ بول کر الزام تراشی کر رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں، جو کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، اور صرف آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ صاحب اب آپ کو لوگ چھوڑ کر جائیں گے، اور اب آپ کے پیچھے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ میں بات کرنے کی سخت نہیں ہے اور دلیل کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں۔ آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کیمرے میں کے سامنے بیٹھ کر کمرے میں، تو صاحب اب یہ باتیں چلیں گی نہیں۔ اب آپ کے جھوٹ قوم کے سامنے آشکار ہو رہے ہیں، اور میں مرزا صاحب کے جو چاہنے والے ان سے گزارش کروں گا کہ اس دن کا پورا معاملہ دوبارہ
ایک دفعہ جا کے وزٹ کریں، دیکھیں، اور مرزا صاحب کی گفتگو بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں مرزا صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔